السلام علیکم خواتین و حضرات، میں حسان اللہ احسان۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سیور فوڈ کی سکسیس سٹوری۔ ویسے تو سیور فوڈ کے بارے میں آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے، راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو تقریباً سبھی لوگ سیور فوڈ سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شہروں سے آنے والے لوگ جو راولپنڈی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں وہ سب بھی جانتے ہیں سیور فوڈ کے بارے میں۔ سیور فوڈ جو آج سے تقریباً جو ہے وہ 30 سے 35 سال پہلے وجود میں آیا، اب اس کی کافی ساری برانچز ملک کے اندر موجود ہیں۔ وہ کافی ساری برانچز رن کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنس کو کافی زیادہ ایکسپینڈ کر لیا ہوا ہے۔ اس کا سٹارٹ ایک سائیکل سے ہوا۔ سٹارٹ میں وہ شخص بے روزگار تھا، اس نے سائیکل کا انتخاب کیا۔ اپنی سائیکل کے اوپر پچھلا کیریئر جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ تھوڑے سے چاول بنا کے لا کے مارکیٹ میں، کالج روڈ پہ مارکیٹ میں بیچ دیا کرتا تھا۔ کالج روڈ کیونکہ پرانا بازار ہے، اس وقت بھی وہاں پہ رش ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسے جب محسوس ہوا کہ سائیکل پہ جتنا وہ چاول سیل کرنا چاہتا ہے یا جتنے اس کے چاول کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے سائیکل سے ایک ریڑھی خرید لی اور اس کے اوپر تھوڑی زیادہ کوانٹٹی کے اندر چاول بنا کے بیچنے شروع کر دیے۔ پھر رفتہ رفتہ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ ریڑھی بھی مناسب نہیں ہے اور میرے چاول کی ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہے، تو اس نے وہاں پہ ایک چھوٹی شاپ خرید لی۔ اب شاپ کی اس کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ دھوپ گرمی سردی سے بھی بچ گیا اور ایک باقاعدہ جگہ پہ اوپر اس نے اپنا سٹال کا آغاز کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے چاول کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی روز بروز، اور پھر ایسا ہوا کہ اس نے اپنے چاول کے لیے ایک زبردست سی آؤٹ لیٹ تشکیل دے لی۔ اس نے سارے کام میں، پروسیس میں کہیں پہ بھی ری انویسٹمنٹ کو روکا نہیں۔ اس نے جہاں جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش اسے نظر آئی وہاں پہ اس نے پیسے خرچ کر کے اپنے سٹنگ انوائرمنٹ کو بھی امپروو کیا، اپنے برتنوں کو بھی امپروو کیا، اپنے چاول کی کوانٹٹی تو پہلے کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی تو پہلے ہی ریزنیبل تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو خریدا کرتے تھے۔ اس نے اپنی کوالٹی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر رفتہ رفتہ اب ایسا ہوا کہ اس کے کاروبار میں برکت پڑی، اس کی نیک نیتی تھی شاید جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا۔ اس نے اپنی دوسری برانچ کا آغاز اسلام آباد میں کیا، پھر تیسری برانچ جو ہے وہ ڈبل روڈ کے اوپر قائم ہوئی، اور اس وقت اس کی تقریباً ملک کے اندر یا راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ واہ کینٹ میں اور لاہور تک تقریباً 6 سے 7 برانچز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 سے 4 ہزار کی لیبر اس کے پاس کام کرتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو اس کے پاس ہوا ہے یہ سارا کچھ بزنس کی وجہ سے ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر وہ اس وقت فیصلہ کر لیتا کہ اسے بزنس نہیں کرنا، کہیں جگہ جاب کرنی ہے، تو یاد رکھیں ایک شخص جو سائیکل کے اوپر غربت کے عالم میں چاول بیچنے پہ مجبور تھا، یقیناً اسے کوئی اتنا اچھا بزنس، اتنی اچھی جاب نہ ملتی اسے یقیناً اگر وہ میٹرک پاس تھا یا انٹر پاس تھا تو کسی پی این کی جاب مل جاتی یا کوئی معمولی کلرک کہیں بھرتی ہو جاتا۔ اگر تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، مجھے اس حوالے سے علم نہیں ہے، میں اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے۔ اس نے ان چیزوں کا انتخاب نہیں کیا، اس نے نوکری کا انتخاب نہیں کیا، اس نے کہیں چوکیدار بننے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اس نے اپنے لیے روزگار کے لیے اپنے کاروبار کو چنا، چاہے وہ چھوٹا ہی کاروبار تھا۔ آہستہ آہستہ کاروبار میں وسعت پڑی اور پھر اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہی لوگ جو پہلے اس سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اس کے ملازمین بننے شروع ہو گئے۔ آج وہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو کہیں چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے تو اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب مجھے کسی اچھی جگہ جاب کرنی ہے، وہ سارے لوگ سیور فوڈ کے پاس ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی کام کر رہے ہیں، اس کے پاس MBA پاس لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بزنس کی بدولت ہوا ہے۔ اگر وہ بزنس کی جگہ جاب کو ترجیح دیتا تو یقیناً آج وہ 60-65 سال کی عمر میں آ چکا ہوتا۔ اگر سرکاری جاب بھی اس کو اس وقت مل گئی ہوتی تو یقیناً وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا، پریشانیوں کے عالم میں گھرا ہوتا، بچوں کی فیسز دینی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ سارے معاملات میں ٹینشن کا شکار ہوتا، لیکن اس نے کاروبار کو ترجیح دے کے اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا، اور آج وہ کامیابی کے ساتھ 6 سے 7 برانچز رن کر رہا ہے۔ اب اس کے کاروبار کی نیچر ایسی ہے کہ اگر فرض کریں اس کی زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کاروبار اس کی اولاد کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ جاب کر رہا ہوتا، تو اس کی جاب اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی
اور اس کی اولاد بے یار و مددگار ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حکومت کو کوسنے کی بجائے، حکومت کو بلیم کرنے کی بجائے کہ حکومت نے 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا ہے یا 1 کروڑ نوکریوں کا موٹو لے کے انہوں نے ہم سے ووٹ لیا اور اب وہ ہمیں نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خود سے ایفرٹ کرنی چاہیے کاروبار کے لیے۔ آپ چھوٹا سا کاروبار کریں، یقیناً سٹارٹ میں وہ چھوٹا ہی ہوگا، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب آپ کے پاس اس کی ایکسپینشن سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر جب جوں کاروبار بڑھے گا آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ٹینشن میں کمی ہوگی، کیونکہ جوں کاروبار بڑھے گا اور آپ بڑی عمر کی طرف جائیں گے تو یقیناً آپ اس لیے ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب میرے بچے میرے کاروبار کو سنبھالیں گے۔ لیکن اگر آپ جاب کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے، بچے جوان ہوں گے، بچوں کی فیسز دینی ہوں گی، بچوں کی شادیاں کرنی ہوں گی اور آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کاروبار کو ترجیح دیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی، کہیں ملازمت نہیں کی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یقیناً اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جاب کو ترجیح دینے کے بجائے بزنس کی طرف آئیں۔ السلام علیکم۔